السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امپورٹنٹ اور بہت ضروری کام یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں اور آپ کو نماز اور روزے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے۔ عموماً جس کو قرآن پڑھنے آتا ہے وہ تو کچھ حصہ تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن دوستو جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے وہ اس ماہ مقدس میں بھی قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سیکھ نہیں سکتے ہیں؟ اگر کوشش کرے، ہمت کرے تو انسان کے بس سے باہر کیا ہے؟ انسان ہر چیز کو سیکھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کرنے والے بنیں، ہم آگے بڑھ کر کے سیکھیں، محنت کریں۔ اگر ہم غفلت میں رہیں گے، سستی اور کاہلی میں رہیں گے تو ہم کہاں سے سیکھ پائیں گے؟ قرآن کریم یہ ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ سے جھگڑا کرے گا اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، یہ شخص سے مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس کو بخش دیجئے، آپ اس کو جنت میں داخل کیجئے۔ قرآن ہمارے بارے میں جھگڑے گا، اور ایسا جھگڑنے والا ہے کہ اس کا جھگڑا بھی تسلیم کر لیا گیا ہے۔ جو شخص اس کو اپنے آگے رکھے، یعنی اس پر عمل کرے، اس قرآن پر عمل کرے، یہ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو شخص اس کو پیٹ پیچھے کر دے، یعنی اس کو پڑھنا چھوڑ دے، عمل کرنا چھوڑ دے، تو یہ پھر اس کو جہنم میں بھی گرا دیتا ہے۔ غور کریں، قرآن کریم کے ساتھ اگر ہم لگ گئے تو ہمارے لیے پھر دنیا بھی آسان ہے، دنیا میں بھی سہولت ہے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہیں۔ ورنہ پھر اسی قرآن کو چھوڑنے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے لیے یہی قرآن وبال جان بنے گا، ہمارے خلاف گواہی دے گا، اے اللہ آپ نے اس کے پاس ہمیں بھیجا، اس کے درمیان بھیجا، لیکن انہوں نے ہماری تلاوت نہیں کی، ہم کو پڑھا نہیں، ہم کو سمجھا نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم رسوا ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے، اللہ کو جواب نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اللہ نے دنیا میں ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے، ہم تیاری کر لیں اور قرآن کریم کو سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی خوب کوشش کریں۔ قرآن کریم کی اگر ہم تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب کیا ہوگا؟ الف لام میم اگر ہم نے تلاوت کر لی تو ہمیں اور آپ کو 30 نیکیاں ملی۔ الف پڑھنے پر 10 نیکی، لام پڑھنے پر 10 نیکی، اور میم پڑھنے پر 10 نیکی، یہ 30 نیکیاں ہو گئی۔ ہے دنیا میں کوئی ایسی کتاب کہ جس میں ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہو؟ ایک حرف پر 10 نیکی۔ حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرے تو ایک حرف پر 1 نیکی ملتی ہے، اور وہ 1 10 کے برابر ہوتی ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور لام الگ حرف ہے۔ کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سی ایسی کتاب ہے جس کے ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہو؟ قرآن کریم کو مشک سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، یہ مشک کی تھیلی کی طرح ہے۔ جس طریقے سے تھیلی کے اندر ہم مشک بند کر کے رکھ دیں اور اس کے منہ کو کھول دیں تو تمام گھر میں اس کی خوشبو پھیلے گی، اسی طریقے سے قرآن کریم ہے۔ اس قرآن کو اگر ہم نے اپنے گھر میں رکھا اور پڑھا، اس کی تلاوت کی، اس پر عمل کیا، تو گویا یہ مشک کی طرح ہے جس کی خوشبو تمام گھروں میں پھیلتی ہے اور پھوٹتی ہے۔ قرآن کریم کا اعجاز دیکھیے کہ اگر کوئی شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، یعنی اس کی زبان میں روانی نہیں ہے، اٹک ہے، ہکلاہٹ ہے، اور وہ کوشش کر کر کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، حرف ٹوٹ جاتا ہے پڑھنے میں، اٹک رہا ہے، الف لا 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 لام، تو اس کو دوہرا اجر ہے، شریعت نے اس کو ڈبل اجر دیا ہے۔ ایک تو کوشش کرنے کا اور دوسرا پڑھنے کا۔ وہ پڑھنے میں مشقت اٹھا رہا ہے، بار بار کوشش کر رہا ہے، تو ایک تو کوشش کا ثواب مل رہا ہے اور دوسرا ثواب اس کے پڑھنے کا مل رہا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ ہم قرآن کو اٹک کر بھی پڑھیں تو اس کا ہمیں اور آپ کو دوہرا اجر ملے۔ کسی کتاب میں ایسا معجزہ ہے؟ قرآن کریم کو پڑھنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا جوڑا پہنائیں گے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ کے لیے بعض بندے ایسے ہیں
جیسے ان لیے کوئی خاص گھر کا آدمی ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے بعض بندے ہیں، بالکل خاص گھر کے، جس طرح ہمارے اور آپ کے گھر کے لیے کوئی خاص بندہ ہوتا ہے جس کے لیے گھر میں آنا جانا منع نہیں ہوتا، بالکل وہ خاص ہوتا ہے، راز کی باتیں بھی ان کے سامنے ہم کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض بندے اللہ کے بالکل مخصوص ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، یعنی جس کا تعلق قرآن سے ہو، جو اس کو پڑھتا ہو، جو اس کو سمجھتا ہو اور جو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو، قرآن یاد نہ ہو، قرآن کی کوئی صورت بھی ہمیں یاد نہ ہو، تو وہ بالکل ویران اور خالی گھر کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس طریقے سے مکان کی آبادی رہنے والے سے ہے، مکان میں اگر کوئی نہ ہو، خالی مکان ہو، تو وہ گھر آباد نہیں، برباد ہے۔ وہ انسان کے گھر کی آبادی انسانوں کی وجہ سے ہے، اس میں لوگوں کے رہنے کی وجہ سے ہے، اسی طرح ہمارے اور آپ کے دل کی آبادی قرآن کریم کی تلاوت سے ہے۔ جس دل میں قرآن نہ ہو گویا وہ دل ویران ہے۔